بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ایک منفرد، ممتاز اور عظیم عبادت ہے، اور جتنی یہ زیادہ منفرد، ممتاز اور عظیم ہے اتنی ہی زیادہ پر مشقت بھی ہے، اور پھر اس کے مناسک کی ادائیگی، اس کے مسائل کو سمجھنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع حج کے 3 اہم مناسک۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 29ویں، جو ہم نے کل شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث بہت ساری اہم باتیں رہ گئیں۔ آج ہم انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کتب تفاسیر سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مکمل تو خیر نہیں انسان کر سکتا، زیادہ سے زیادہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ان امور کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں 3 امور کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے ازالت النفس نہیں، نفس ثا کے ساتھ، جس کا مفہوم اہل علم نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے حلق یا تقصیر، سر کے بالوں کو کٹوانا یا منڈوانا، تاکہ حجاج کرام جو ہیں وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ اور ظاہر بات ہے اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی آ جائے گی کہ جب ایک اللہ کے لیے حج کرنے والا انسان احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوگا، سر کے بال کٹوائے گا یا منڈوائے گا، تو پھر امام الحریری نے مقامات المکیہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں فلما قضیت بعون اللہ التفث، جب میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ تفت کی ذمہ داری پوری کر لی، اپنا سر جو ہے وہ منڈوا لیا، واستحییت الطیب والرفث، بلکہ واستبحت الطیب والرفث، تو میں نے پھر خوشبو کا استعمال کیا۔ اور یہ جو صفائی ہے، میل کچیل کو دور کرنا ہے، جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں بالوں کو زائل کرنا، لبوں کو، مونچھوں کو کاٹنا، ناخن تراشنا،
اور نہانا، یہ تمام چیزیں صفائی میں آ جاتی ہیں۔ اور دوسری ہے الوفا بالنذر، اور وہ یہ کہ حج کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو بسا اوقات اس نے کوئی نظر مانی ہوتی ہے کہ میں 1، 2 یا 4 طواف زائد کروں گا، یا مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، یا اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کروں گا، یا کسی فقیر کو کھانا کھلاؤں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرے۔ اور نظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسی نیکی کرنا جو واجب نہیں ہے۔ اور اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ نظر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں معروف تھی، اور نظر یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میرے اوپر فلاں ذمہ داری ہے۔ اور یہ نظر غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے۔ ایسی جگہ پر جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے جہاں غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح ہوتا ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں 6696 اور 6700 حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نافرمانی کے نظر کو پورا مت کرو، اور نہ ہی وہ نظر تمہارے ذمہ ہے جس کے تم مالک نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تیسری بات جو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ ہے اللہ کے گھر کا طواف۔ اور بظاہر یہ خطاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تھا، لیکن حقیقت میں اس کا تعلق قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے ہے، اس لیے کہ وقوف عرفہ کے بعد حج کا دوسرا رکن ادا ہوتا ہے جس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف کرتے ہیں، 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ آتے ہیں، اور 10 کو صبح بڑے جمرے کو کنکر مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور طواف کے بارے میں کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ طواف جو ہے حج کا بنیادی رکن ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ طواف کی 3 اقسام ہیں، طواف قدوم، اور یہ سنت ہے، آتے ہی طواف کیا جاتا ہے، طواف افاضہ، اس کو طواف حج اور طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اور طواف وداع جو حائضہ عورت اور نفاس والی عورت سے حائضہ اور نفاس والی عورت کو معاف ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو جب آپ بڑے جمرے پر کنکر مارتے ہیں تو تحلل اول یا تحلل اصغر حاصل ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، جو حالت احرام میں منع۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے بال کاٹو، ناخن کاٹو، تیل، خوشبو، سلے ہوئے کپڑوں کا استعمال، اور کوئی اضافی نظر اگر مانی ہے تو وہ پوری کی جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عتیق یہاں لفظ قدیم کے معنوں میں ہے کہ حلق یا تقصیر کے بعد یہ طواف کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں مزید جب ہم کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اور امور بھی آتے ہیں۔
مثال کے طور پر یقیناً یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ حج کوئی عام قسم کی عبادت نہیں ہے۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ حج دراصل ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں بیک وقت انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جسمانی مشقت بھی اٹھانا پڑتی ہے، اور پھر جسمانی مشقت ہر ایک کو اٹھانا پڑتی ہے، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہے چاہے کوئی فقیر ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ کہ رب کائنات نے خواتین کے لیے خاص طور پر اور پھر اس کے بعد بزرگوں کے لیے کچھ سہولیات رکھی ہیں۔ اسی 11 تاریخ کو ہم لے لیں، بلکہ 10 کو معذرت چاہوں گا، 10 تاریخ کو لے لیں تو یقیناً آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ 10 تاریخ کو حجاج کرام واپس تشریف لاتے ہیں مزدلفہ سے منا، اور منا آنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام کرتے ہیں کنکر مارنا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو کنکر ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ یہ بات میں کر رہا ہوں 2002 سے پہلے کی، کہ وہاں پر شدید ازدحام ہوتا تھا، بلکہ بسا اوقات اس ازدحام کی وجہ سے لوگ کچلے جاتے تھے، وفاتیں ہوتی تھیں، کیونکہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سامان لے کر جاتے تھے جمرات پر۔ اب تو صورتحال بڑی بدل گئی، تو سامان میں سے کوئی چیز نیچے گر گئی، اس کو اٹھانے کے لیے اٹھے تو رش ازدحام اتنا زیادہ ہے کہ کوئی وہاں پر آپ کو اٹھنے نہیں دے گا، لوگ پاؤں تلے کچل کر مارے جاتے تھے۔ تو بزرگوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ سہولت موجود تھی، آج بھی موجود ہے، کہ وہ اپنے کنکر خود نہ ماریں، بلکہ وہ اپنے کسی محرم کو کنکر دے دیں، وہ جا کر مار سکتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمیں بنیادی طور پر حج کے کچھ مناسک بتائے ہیں، جن کی تعداد 3 ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق کی نوٹیفیکیشن رات 12 بجے بلا ناغہ روزانہ آپ کو مل سکیں۔ فرقہ واریت سے بالا تر آپ کا یہ اپنا چینل خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو بلا ناغہ قرآن و حدیث کے اسباق، منفرد موضوعات پر جمعے کے خطبات، آپ کے اہم سوالوں کے جواب اور مختلف موضوعات پر دروس ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والی آراء کا مجھے انتظار رہے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔